کون سی عالمی سازش اور کہاں ہے اس کا ثبوت؟ جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے، جس طرح معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے، اس کے ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہے، کیونکہ آپ نے عوام کو اکسایا ہے بار بار جھوٹ بول کے، اسی قسم کا جھوٹ بول کے کہ ایک عالمی سازش ہے، مجھے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی اپوزیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ آج کل عدالتوں پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کے لیے نہ جمہوری نظام کے لیے نہ ہی آئین کی کوئی اہمیت ہے۔ تو جب ہم پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں علینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی یہ رائے ہے اور میری یہ رائے ہے۔ پولرائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری رائے ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور جو اس سے اختلاف کرے گا وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، یا وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے بحث کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور یہی زبان اب آپ کے سپورٹرز استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ خطرناک علینا اس لیے ہے کیونکہ جو عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ آپ کے ملک کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ کی مڈل کلاس ہے، آپ کی ایلیٹ ہے، جن سے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن وہ بھی آنکھیں بند کر کے جو بیانیہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، جو بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی تھی وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، ان کے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے، اور کبھی عمران خان صاحب نے اس پہ کوئی مذمت نہیں کی، کبھی اسے کنڈیم نہیں کیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بھڑکا دیا یا عوامی رد عمل آیا۔ میرے خیال میں آپ عوام کی ذہانت کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ سعودی عرب کے سرکاری دورے پہ جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب اشتہاری ہیں، آپ ان کو آفیشیل میٹنگز میں وہاں پہ بٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ عوام سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عوام ان چیزوں کے اوپر رد عمل بھی نہیں دیں گے۔ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جو سعودی عرب میں ہوا وہ عمران خان نے کروایا یا کسی ایک جماعت نے کروایا، جو پوری دنیا میں ہزاروں پاکستانی، اوورسیز پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا وہ رد عمل آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کب تک ہم عوام کو بیوقوف کہتے رہیں گے، عوام کو یہ کہتے رہیں گے کہ ان کو بھلا پھسلا کے ایک شخص نے آگے لگایا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ عوامی رد عمل ہے۔ آپ کسی ایک جماعت یا شخص کو بے شک مورد الزام ٹھہراتے رہیں، لیکن یہ عوامی رد عمل ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید سختی آتی جائے گی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ عوام نہیں ہے، کلٹ ہے۔ آپ ایک درجن بندے کو، جہاں پہ اس وقت 5 لاکھ بندے حاضر ہیں، اور وہاں پہ 2 درجن بندوں کو آپ عوام کہہ کے آپ عوام کی توہین کر رہے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں بھی موصوف دن دہاڑے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے، دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے۔ آپ لوگ جو کر رہے ہو اور جو اس سے پھر آپ پیچھے ہٹتے ہو، اس سے پر فرق دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں وائز دلیل لائے جو میکے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دے۔ یہ آپ نے کون سی تربیت کے 2014 کے دھرنے میں استعفیٰ تو آپ کو جو مل گیا تھا وہ اب بھی مل جائے گا۔ جتنا ناکام دھرنوں کا، جلسوں کا تجربہ عمران خان کو ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے کلٹ کے اندر جو کچھ کیا ہے، حقیقت بتا دوں حلینا، یہ بومرینگ ہے۔ عمران خان صاحب اپنے آپ کو وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں آئی ڈاؤٹ کہ یہ سلامتی کے ساتھ ان لوگوں کو یہ کسی طرف لگوا پائیں گے۔ انہوں نے اپنے ہی کرنے والوں کو انتہائی ایکسپوز کر دیا خطرناک ماحول میں۔ علی محمد خان نے کیا بات کی؟ انہوں نے زیادہ مناسب بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اتنی مقدس جگہ پہ، چاہے یہ نیچرل رد عمل بھی ہو تب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہی بات اگر عمران خان صاحب کہہ دیتے نا کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو تو ڈسٹینس کیا اس پوری چیز سے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا دیا کہ جی یہ ان کے اعمال کا رد عمل ہے جو بھی ہے۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ دراصل ہے وہ ان لوگوں کو کہ آئندہ بھی اگر یہ آئیں تو آپ ایسا ہی کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تصور نہیں کر سکتا، تو آپ اپنے لوگوں کو کہیں نا کہ جب آپ تصور کسی چیز کا نہیں کر سکتے، مجھے بتائیں کل اگر 8-10 لوگ اس واقعے کے سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں یا قید ہو جاتے ہیں یا ان کو سزا ہو جاتی ہے، فائن ہو جاتا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ کیا عمران خان اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ کیا عمران خان ان گھرانوں کی کفالت کریں گے جن کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا؟ تو میرا خیال ہے بالکل عمران خان کے سپورٹرز کا رد عمل تھا۔ عمران خان کے سپورٹرز دنیا بھر میں ہیں، اوورسیز پاکستانیوں میں ان کی بے انتہا سپورٹ ہے۔ یہ لوگ جو ہے اگر دوسرے ممالک میں گئے تو وہاں بھی ان کے خلاف یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ عمران خان کی سپورٹ ہے،
لیڈرز اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لیڈرز بتاتے ہیں کہ کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے، کس جگہ آپ کا رد عمل جائز تھا. تو میرا خیال ہے عمران خان نے اپنے آپ کے حد تک تو بالکل درست کہا کہ وہ ان کا کوئی اس کا تعلق نہیں تھا. دیکھیں عمران خان ذمہ دار ہے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی زبانوں کے لیے. نواز شریف اور مریم اپنی زبان کے لیے بھی ذمہ دار نہیں ہیں. 3 سال سے کس قسم کی زبان وہ استعمال کرتے رہے، کس طرح اداروں کے خلاف اکساتے رہے لوگوں کو. خدا را تھوڑا سا ہمیں بھی انصاف کرنا چاہیے. کوئی ایک لیڈر بتائے جس نے روکا ہو کہ خبردار اس طرح کی زبان بالکل برداشت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. عمران خان صاحب کو بزدار نے چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے پہنچے، ان کو وہیں پہ وزارت اعلیٰ کمٹ ہوئی. پھر اس کے بعد وہ استعفیٰ گورنر سرور کے پاس آیا. گورنر سرور کو رات کی تاریکی میں سیک کیا گیا. کنہوں نے اناؤنس کیا الیکشن؟ کیا یہ الیکشن کوئی شہباز شریف نے کیا، پی ڈی ایم نے کیا، کس سے کیا؟ یہ اصل میں وہ منافقت کی جو ایک کمپریہنسو فارم جو عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں، یہ اس میں اس کا ایک ڈسپلے ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہے، یہ اس کا اظہار ہے. کہ اب یہ آئین اور آئین کا یہ آرٹیکل، میرے خیال میں یہ تکلف ختم ہونا چاہیے اور اس آئین کے اندر اضافی صفحے لگا دینے چاہیے جس میں لکھا ہو کہ شریف خاندان کو جہاں پہ ضرورت پڑے اس میں آرٹیکل کی تشریح اس کے مطابق کر لی جائے. پوری رات کل پی ٹی آئی عدالتوں کے باہر کھڑی رہی ہے. وہ جو عدالتیں کہتی تھی کہ ہم تو ہر وقت کھلے ہیں 24 گھنٹے، کس طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر حکم آئے، کس طریقے سے کل ہی حمزہ شہباز کی وہاں پہ رٹ لگی، اس کے اوپر فیصلہ آ کے 9 بجے تک محفوظ کر لیا تاکہ کسی دوسرے کو موقع بھی نہ ملے. پھر پوری رات وہاں پہ لوگ اپنی لے کے درخواستیں کھڑے رہے. تو میرے خیال میں اب یہ تکلف بند ہونا چاہیے. اب سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کیا کردار ہیں. لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ 4 کالم کی یا 2 کالم کی خبر لگے گی اور 3 دن کے بعد 10 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے. یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. ہر اس کردار کا جس نے اس حالیہ رجیم چینج کے اندر مبینہ بیرونی سازش کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، آپ اس الزام کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ بیانیہ ہے جو عوام مان رہی ہے. تو یہ جو بھی کردار اس میں ہوں گے ان کا پیچھا کرے گی یہ چیز، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. تو یہ سب کچھ بالکل ایکسپوز ہو گیا. ہوٹل میں بٹھا کے آپ لوگوں نے پہلے انتخاب کروایا، کس طریقے سے اسمبلی کے اندر جناب پولیس آئی. آپ کی نیشنل اسمبلی کا سپیکر جا کے شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کا حلف لے رہا ہے گورنر ہاؤس کے اندر گورنر کی مرضی کے بغیر. یہ کیا تماشا ہے؟ کون سا آئین، کون سا قانون پر اب وہ منتخب ہو گئے ہیں؟ جن کی مرضی ہے ان کی مرضی کے مطابق وہ آ گئے ہیں، تو وہ سب کے وزیر اعلیٰ ہیں. اور عدالتوں کا جو بھی حکم ہے میں تو منوان مانتا ہوں، اس لیے کہ اگر عدالتوں کے آپ حکم نہیں مانیں گے تو پھر ملک میں انارکی پھیل گی. پنجاب کے 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، پنجاب کے ایک ہی وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ حمزہ شہباز ہیں. اور عثمان بزدار صاحب جب اپنی کابینہ کی میٹنگ سے آج نکلے تو ان کی تو سیکیورٹی بھی انہوں نے واپس لے لی تھی، اور سنا ہے کہ انہوں نے اکیلے ہی گاڑی چلا کے وہ واپس گئے ہیں. تو ایک ہی وزیر اعلیٰ ہے. اور جہاں یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ گورنر کی مرضی کے بغیر آج ووٹ ٹیکنگ ہوئی، گورنر کی مرضی کے بغیر ہوئی ہوگی لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا، یہ ڈائریکشن تھی کہ آپ یہ ووٹ ٹیکنگ کرائیں. جس وجہ سے آج حمزہ شہباز جو ہیں، جو ان کو بہت پہلے ہی چیف منسٹر بن جانا چاہیے تھا، 1 مہینے سے ہمارے صوبے میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھے. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار پرویز الہی صاحب ہیں جو وہاں بیٹھ کے تھمز اپ دے رہے تھے. اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی ہے جو پرویز الہی صاحب کو تھمز اپ دے رہی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، آئین کے خلاف جانا ہے جائیں. رات کو تو یہ بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے آج صبح جب کابینہ کو بحال کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن بھیجا گیا چیف سیکرٹری کو، تو وہاں پہ دفتر میں کوئی تھا نہیں تو کوئی ریسیو نہیں کر سکا، ورنہ یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہم پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. تو میرے خیال سے پی ٹی آئی نے اور پرویز الہی صاحب کا بہت ہی واضح ایک فیصلہ ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. پہلے انہیں نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے، اب مجھے لگتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ اب وہ شاید پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دیں گے. اس کے بعد اگر اس سے کام نہیں چلے گا تو پھر شاید خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. دوسری جو ان کی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالیں تاکہ سپریم کورٹ سے جلد فیصلہ آئے آرٹیکل 63A کا. اور تیسری ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں اور وہاں سے پریشر ڈالیں تاکہ یہ حکومت مجبور ہو جائے اور ہماری بات مانے اور الیکشنز کرائے. اگر آپ کڑیاں جوڑتے چلے جائیں اور ٹھنڈے مزاج سے سوچیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اندرونی سازش تھی، اور صرف پنجاب کی نہیں، اوور آل بتا رہا ہوں میں. اور اس میں اگر آپ فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ایڈ کر لیں
اور خود عمران خان صاحب کے کہ پچھلے چند ماہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہونے شروع ہوئے، اگر نہیں ہوتے تو ہماری حکومت موجود رہتی. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب اس کرائسس پر آ جائیں، پنجاب کے کرائسس. میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کے ذمہ دار چودھری پرویز الہی ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ پرویز الہی صاحب پہلے اس وقت کی متحدہ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار تھے، پھر اچانک وہ عمران خان کے امیدوار ہو گئے. پھر ہوا کیا؟ جب اجلاس بلایا گیا تو پرویز الہی نے اپنے آپ کو نامزد کیا، یا پوری پارٹی نے، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو نے ان کو وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ نامزد. اب اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہوں اور آپ پریزائڈنگ افسر بھی ہوں. یعنی انہیں اسپیکر کے عہدے سے سبکدوش ہو جانا چاہیے تھا، اصولی طور پہ ہٹ جانا چاہیے تھا، اور پھر ڈپٹی اسپیکر جس طریقے سے بھی چاہیں وہ اجلاس صحیح کرائیں، صحیح چلائیں یا نہیں، کیونکہ آپ امیدوار ہو گئے، کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں آپ. تو یہ ان کی بنیادی غلطی تھی. وہاں سے کرائسس بڑھا. پھر ظاہر ہے ہمارے یہاں جس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کا لفظ استعمال کریں، اٹھا کے جو کچھ لوگ ادھر سے چلے گئے، ڈیفیکشن ہو گئی. یہ وہی ہوا تھا 2018 میں. کیا ہوا تھا؟ کون تھا سنگل لارجسٹ پارٹی پنجاب میں؟ پی ایم ایل این کی تھی نا. پی ایم ایل این کو گورنمنٹ بنانے دیتے ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی. لیکن یہی معاملات طے ہوتے ہیں نا ہماری یہاں بدقسمتی سے. عدالتوں کا بھی آپ دیکھ لیں نا کہ کچھ چیزوں میں جس طریقے سے انہوں نے جلدی فیصلے دیے. آرٹیکل 63A کے حوالے سے اگر تشریح ہو جاتی جب صدارتی ریفرنس آیا تھا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد یہ حالات پیدا ہوتے؟ حمزہ شہباز کس طرح آج منتخب ہوئے؟ وہ لوگوں نے فلور کراس کر کے ان کو منتخب کیا. پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لینے والوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑا اور دوسری طرف جا کے ان کو ووٹ دیے اور ان کو منتخب کیا. پنجاب اسمبلی میں جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز جا کے ڈیپٹی اسپیکر کے بال کھینچ رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، ان کو لوٹا کہہ رہے تھے. اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو معاشرہ تقسیم ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، کیونکہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو پنجاب اسمبلی میں کر رہے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس دن سے تاریخ کو شروع کریں جس دن عمران خان نے ہوئے کہا تھا. اگر آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو چھانگا مانگا جانا پڑے گا. یہ ان کے وارث ہیں. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز لے کے آئیں گے؟ حمزہ شہباز سے انہوں نے اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے ان کے تایا نے اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کی یا کسی کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی سیاسی روش ہے. جب تک آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ موجودہ حالات کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں تو وہ چھانگا مانگا کے لوگ تو اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت چھانگا مانگا کے لوگ کس پارٹی کا حصہ تھے؟ جو آج جس کو چھانگا مانگا کہہ رہے ہیں وہ کس پارٹی میں تھے؟ دوسری بات یہ کہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے پنجاب میں 2018 میں کون سی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. پہلے حکومت سازی کا حق کس کو دینا چاہیے؟